ٹھنڈے دل سے اگر ہم اپنے دل کے اندر جھانکیں اور اپنا مشاہدہ کریں نا، تو آج کفر کو ہمارے اوپر غلبہ حاصل ہے، ہمارے دشمنوں کو ہمارے اوپر پوری قدرت حاصل ہے، ہمارے مخالفوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، ہمارے حاسدین نے ہمیں جو ہے نا وہ ہر نعمت سے ہماری اس کو نظر لگائی ہوئی ہے، اور جتنے بھی برا چاہنے والے ہیں نا وہ ہمارے اوپر اس طریقے سے غالب ہیں کہ ہم ساری باتوں کا قصوروار ان کو سمجھتے ہیں اور اپنا قصور بالکل نہیں نکالتے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جب اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے نا اور دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے انسان ماں باپ کا کہنا ماننا چھوڑ دے، نافرمانی شروع کر دے، تو ماں باپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے حکموں کو ماننا چھوڑ دیتے ہیں نا، تو اللہ ہمیں اپنی حفاظت کی ذمہ داری ختم فرما دیتے ہیں اور ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے گناہوں کی اتنی بڑی نحوست ہوتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ہمارے اوپر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں نا، یعنی جو ہماری منزل ہوتی ہے، اور ہم کسی غلط جگہ پر چلے جاتے ہیں، غلط غار میں داخل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے بھی جانور ہو نا، چونٹی ہوں تو وہ کٹھی ہوں گی، کوئی اور بھی پرندے ہوں کٹھے ہوں گے، کفر کٹھا ہوتا ہے، مخالف کٹھے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے دشمنوں کو ہمارے اوپر موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے اپنی حفاظت کو ساتھ لے کر چلا کریں، باوضو رہا کریں، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لیا کریں، اور اس وقت آپ اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر کون سی وہ خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں کہ اس وقت کفر بھی ہمارے اوپر غالب ہے، دشمن بھی غالب ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اللہ کے ساتھ صلح کریں۔ جب ہم اللہ سے صلح کریں گے تو اللہ ہمارے دل کی سوچوں کو، ہماری طاقتوں کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری قوتوں کو بحال کر دیں گے۔ یعنی یوں سمجھے، جو عہدہ کسی بڑے افسر سے چھین لیا جاتا ہے تو وہ عہدہ اس کو واپس دے دیا جاتا ہے۔ جب اللہ سے صلح ہو جائے گی تو اللہ ہمیں وہ طاقتیں، وہ عہدہ، وہ ارادے، وہ خوبیاں واپس لوٹا دے گا جس کے اندر ہم دشمن کے اوپر غالب ہو جاتے ہیں۔ جیسے شیطان کے اوپر صحابہ کی کئی دفعہ ہوئی نا، تو بنی اسرائیل کے اندر واقعہ آتا ہے کہ شیطان اور جو ہے نا وہ ایک بندے کی لڑائی ہوئی، تو وہ ہر دفعہ جو ہے نا شیطان جو ہے نا وہ گر جاتا تھا، اور وہ اس کو، لیکن جیسے اس نے اللہ کا حکم ماننا چھوڑا تو شیطان کو غلبہ مل گیا۔ تو اسی طریقے سے گناہوں کی جب قوت بڑھتی ہے تو دشمنوں کو ہمارے اوپر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اپنے گناہوں کو کم کریں، یہ سب سے بنیادی نقطہ۔